ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل نہ ہونا دہشت گردی میں اضافے کی وجہ ہے۔ سیاسی جماعتوں نے نیشنل ایکشن پلان میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے اتفاق کیا تھا۔ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کی گئی اور قوم کو الجھایا گیا۔ بھارت افغانستان کو دہشت گردی کے بیس کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے۔ یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ میں آپ کے سامنے ایک نمبر رکھتا ہوں۔ صرف 2024 اور 25 میں جو افغانی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں مجہنم واصل کیے گئے، ان کی صرف تعداد 161 بنتی ہے، اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے بارڈر سے دخل اندازی کرتے ہوئے جو خارجی وہاں پہ مارے گئے، ان کی تعداد 135 بنتی ہے۔ ان 2 سال میں 30 کے لگ بھگ جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ بھی افغانی شہریت کے تھے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نمبر اس کو عیاں کرتے ہیں۔ اور 5ویں وجہ، دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ کرکٹ ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی کو تالے میں رکھ دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق صدر ایشین کرکٹ کونسل کی ہدایت پر ٹرافی کو تالے میں بند کیا گیا۔ محسن نقوی کی اجازت کے بغیر ٹرافی کو نہیں ہلایا جائے گا۔ بھارتی ٹیم کو ٹرافی لینی ہے تو صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کے پاس جانا ہوگا۔ ایشیا کپ کی ٹرافی ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر میں پڑی ہے۔ ایشیا کپ جیتنے کے باوجود بھارتی ٹیم کو ٹرافی نہیں ملی تھی۔ بھارتی ٹیم کی جانب سے محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کیا گیا تھا۔ ٹرافی کو ایشیا کپ کی اختتامی تقریب سے ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ ICC کے اجلاس میں ٹرافی نہ ملنے کا معاملہ اٹھائے گا۔ کرکٹ ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی کو تالے میں رکھ دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق صدر ایشین کرکٹ کونسل کی ہدایت پر ٹرافی کو تالے میں بند کیا گیا۔ محسن نقوی کی اجازت کے بغیر ٹرافی کو نہیں ہلایا جائے گا۔ بھارتی ٹیم کو ٹرافی لینی ہے تو صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کے پاس جانا ہوگا۔ ایشیا کپ کی ٹرافی ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر میں پڑی ہے۔ ایشیا کپ جیتنے کے باوجود بھارتی ٹیم کو ٹرافی نہیں ملی تھی۔ بھارتی ٹیم کی جانب سے محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کیا گیا تھا۔ ٹرافی کو ایشیا کپ کی اختتامی تقریب سے ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ ICC کے اجلاس میں ٹرافی نہ ملنے کا معاملہ اٹھائے گا۔ جمہوریت کے لیے خدمات کا اعتراف، نوبیل امن انعام وینیزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا کے نام، رائل سویڈش اکیڈمی میں امن کے نوبیل انعام کا اعلان۔ ماریا کورینا وینیزویلا کی اپوزیشن رہنما ہیں۔ انہوں نے وینیزویلا میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ نوبیل امن انعام کی نامزدگیوں میں امریکی صدر کا نام بھی شامل تھا۔ ٹرمپ پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے پر نوبیل انعام کے خواہش مند تھے۔ پاکستان نے بھی علاقائی استحکام کی کوششوں پر ٹرمپ کا نام تجویز کیا تھا۔ جمہوریت کے لیے خدمات کا اعتراف، نوبیل امن انعام وینیزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا کے نام، رائل سویڈش اکیڈمی میں امن کے نوبیل انعام کا اعلان۔ ماریا کورینا وینیزویلا کی اپوزیشن رہنما ہیں۔ انہوں نے وینیزویلا میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ نوبیل امن انعام کی نامزدگیوں میں امریکی صدر کا نام بھی شامل تھا۔ ٹرمپ پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے پر نوبیل انعام کے خواہش مند تھے۔ پاکستان نے بھی علاقائی استحکام کی کوششوں پر ٹرمپ کا نام تجویز کیا تھا۔
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक है मगर इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। एक जत्था एहतजाज की बजाय फसाद फैला रहा है। गजा अमन मुआहदे के बाद इस एहतजाज की वजह क्या है? गजा अमन मुआहदे पर खुशियां मनाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। मजीद कहा, मस्जिद को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 दर्जन से जायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए। कोई भी मजहब पुलिस पर तशद्दुद की इजाजत नहीं देता। सिक्योरिटी फोर्सेस की औरंगज़ई में जवाबी कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक औरंगज़ई दहशतगर्द हमले के जिम्मेदार 30 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज हलाक। कार्रवाई ज़िला औरंगज़ई के इलाके जमाल माया में इंटेलिजेंस इतलात पर की गई। दहशतगर्द 7 अक्टूबर के वाक़े में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की शहादत में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक काबिल एतमाद इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर जिला औरंगज़ई के इलाके जमाल माया में कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद औरंगज़ई दहशतगर्द हमले में मुलव्वस तमाम 30 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हमले में पाकिस्तान के बहादुर सपूत लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत ने जामे शहादत नोश किया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 अक्टूबर को जिला औरंगज़ई में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा है। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशंस दहशतगर्दों के खिलाफ घिनौने अमल का इंतकाम है। कार्रवाई में दहशतगर्दी में मुलव्वस मरकजी अनासर को कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया गया है। मजीद किसी भारतीय सरपरस्त खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि आप कह रहे हैं कि सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। कौन कहता है कि ख़ारजियों और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए? लोगों को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं। जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। सो इट इज़ फॉर एवरीवन टू सी कि आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज़ दैट पर्सन विच इज़ दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है, हिस्सा नहीं है रियासत का, तो आज भी वो ये कह रहे हैं। तो इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो बयानिया है जिसके ऊपर ये चलाना, लोगों को कन्फ्यूज करना कि इस मसले का हल काउंटर टेररिज्म में नहीं है, इसका हल ऑपरेशंस करने में नहीं है, और इस परवर्टेड सोच की, इस मुजरमाना बयानिए की कीमत कौन अदा कर रही है? आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की, इसकी गवर्नेंस, और उस पर पर्दा डालने के लिए मजीद कंफ्यूज किया जाए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। अगर कोई फ़र्द वाहिद ये समझता है कि उसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। अपनी फ़ौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। And that's why we always say कि हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द भाई ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, not of any political party, not of any political entity, without any political agenda. Because this is the final instrument, the ultimate instrument of violence, or any army is the ultimate instrument of violence of a state. उसको अगर पोलिटिसाइज किया जाए तो उसके भयानक अंजाम निकलते हैं। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ, आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी फ़ौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों
اور ان کی سیاست جو ہے جس کی اپنی کوئی ذاتی مفاد اور کوئی گمراہ کن قسم کا ایجنڈا ہے اس سے پاک رکھیں اور دور رکھیں. کس سے بات چیت کرو؟ وہ جو خارجی نور ولی محسود اور اس کا جتھا ہے اس سے بات چیت کر لو. اس سے بات چیت کر لو جو کہ ہندوستان کے ساتھ پورا دن رات بیٹھ کے کنائمنس کرتا ہے. اس پرورٹڈ سوچ کی، اس مجرمانہ بیانیے کی قیمت کون ادا کر رہی ہے؟ آپ کی فوج، آپ کی پولیس، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں. صوبہ خیبر پختونخوا کی ترقی، اس کی گورننس اور اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے مزید کنفیوز کیا جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ کے پی میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. 2014 میں افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا. 2021 میں یہ بات کہاں سے آ گئی انہیں واپس نہ بھیجا جائے؟ آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجنا؟ پنجاب اور سندھ میں گورننس قائم ہے. ان صوبوں میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں. 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے. 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے. تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ آج جب حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے، اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ جو دہشت گردی کے آپ کو یہاں پہ بلاگز نظر آ رہے ہیں، جو انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو سندھ میں اور پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صوبوں میں گورننس قائم ہے. وہاں کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس آپریٹ نہیں کر رہا. یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی. صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں. کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا